ہمارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ اگلی ان کی نشانی قرآن پاک نے بیان کی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان لوگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات یاد کروائی جاتی ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ حکم آیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے اندر یہ حکم آیا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ کے فرمان کے اوپر اور مصطفیٰ کے فرمان کے اوپر کہ اپنے کان ادھر لگا لیتے ہیں، اپنی پوری توجہ ادھر کر لیتے ہیں کہ ہم غور سے سنیں میرے رب کا ہمیں کیا پیغام ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جمعے کے مواقع ہوتے ہیں ہمارے، یہ جو موقع ہوتا ہے، محافلیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر میلاد ہوتے ہیں، ان کے اندر جو تقاریر ہوتی ہیں، جو نعت خوانی ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان سنا رہے ہیں، سرکار کی باتیں سنا رہے ہیں، اللہ کے احکامات ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پوری توجہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا آیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو پھر مانتے بھی ہیں، صرف سنتے نہیں، جیسے سنا پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے رب کا حکم آ گیا، ہمارے محبوب کا حکم آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ باہر جا رہے تھے، راستے کے اندر آپ کے ساتھ آپ کا خادم غلام بھی تھا، ایک بندے نے دیکھا کہ جیسا لباس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا ہے، اسی جیسا، اتنا ہی خوبصورت اچھا لباس اسی ہی رنگ کا آپ کے خادم نے بھی پہنا ہوا ہے، آپ کے گھر پہ کام کرنے والے نے بھی پہنا ہوا ہے۔ تو ایک بندے نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ جناب آپ نے غلاموں کو اتنی عزت دے دی ہے کہ جیسا آپ خود پہن رہے ہیں ویسا غلاموں کو پہنا رہے ہیں، ان غلاموں کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے، یہ تو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ انہیں 2 وقت کا کھانا دے دیا کریں، سادہ سا لباس دے دیا کریں، ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن میں بڑی عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، جیسا آپ کھاتے ہیں ویسا اس کو بھی کھلاتے ہیں، جیسا خود پہنا ہوا ہے ویسا اس کو پہنایا ہے، اس کی وجہ کیا؟ تو جواب سنیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اپنے اس غلام کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا، تو میں نے جھگڑے کے اندر اس کو اس کے ماں کے بارے میں تھوڑی بہت غلط بات کہی کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تیری ماں کا رنگ ایسا ہے، تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے، اس طرح کے کلمات کہے، تو میرے محبوب نے وہ کلمات سن لیے۔ سرکار نے جب سنا تو میرے محبوب نے فرمایا ہے ابو ذر غفاری تو ایسا فرد ہے، تو ایسا بندہ ہے کہ تیرے اندر ابھی وہ چیزیں جاہلیت والی موجود ہیں، تو جاہلوں والی باتیں کرتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا شعار تھا کہ جو مومن نہیں ہے، یہ کافروں کا شعار تھا کہ کسی کی ماں بہن کو برا بھلا کہنا، کسی کو ماں باپ کی وجہ سے برا بھلا کہنا، یہ تو ان کا طریقہ تھا۔ تو میرا غلام ہے یار، تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے رکھا ہے، تمہارے ماتحت ہیں یہ لوگ، تمہارا حق یہ ہے کہ جو تم خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ اور فرمایا ہاں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اگر ان کے ذمے کوئی کام لگاؤ جو ان سے نہ ہو سکتا ہو تو ان سے کروانا چاہو تو پھر ان کی مدد بھی ساتھ کرنا، تھوڑا کام خود بھی کرنا تاکہ یہ آسانی سے وہ کام کر لے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے محبوب کے وہ کلمات جب میرے کانوں میں پہنچے، میرے دل میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اور اس کے بعد
خوبصورت بات سنیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی ایک ایک فرمان کو بھی یاد کیا، حضور کے ایک ایک عمل کو یاد رکھا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے میرے محبوب نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا جو بندہ میرا پیغام میرا فرمان سنے اور سن کر لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ اس کے چہرے کی رونق کو بحال کر دے گا، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اس کے چہرے سے اثرات نظر آئیں گے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو مصطفیٰ کی بات سنتا ہے، حضور کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے چہروں کے اندر ایک رونق آ جاتی ہے۔ اس لیے جو ہم جمعے پہ سنتے ہیں اس کو آپ سنا کریں اور لوگوں تک پہنچایا کریں کہ ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، ہمارے رب کا ہماری طرف سے کیا حکم آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کا نام حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی تھے اور ان کا لباس اکثر جو ہے نیا لباس پہنتے تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا تذکرہ کیا گیا تو سرکار نے فرمایا میرا غلام تو بڑا اچھا ہے، بڑا مجھے پیارا ہے، لیکن اس کی دو باتیں مجھے پسند نہیں ہیں، اگر وہ ان دو باتوں سے اجتناب کر لے تو پھر میں اور زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ سرکار چاہتے ہیں کہ میرا غلام ویسا بن جائے جیسا میں چاہتا ہوں، میرا امتی ویسا بن جائے کہ میں اسے دیکھوں تو مجھے پسند آ جائے، میں اس کی حالت دیکھوں، میں اس کا انداز دیکھوں، میں اس کی شکل و شباہت دیکھوں تو مجھے اس سے پیار زیادہ ہو جائے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے اندر کون سی دو غلطیاں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ایک اس نے بال زیادہ بڑے رکھے ہیں جو اس کے کانوں سے بڑھ کے کندھوں سے بھی آگے جا رہے ہیں، وہ عورتوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، ایک اس کے بال بڑے ہیں، دوسرا اس نے اپنی جو شلوار ہے اپنا تہ بند ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ وہ اپنے بال بھی چھوٹے کر لے اور اپنے تہ بند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ اب تہ بند اوپر کیوں کرنا کہ جب بندہ چلتا ہے اس کا کپڑا اگر نیچے ہو تو اس کے اندر گندگی لگ سکتی ہے، اس کو مٹی چھو سکتی ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ میرے محبوب پسند کرتے ہیں کہ اس کا جسم بھی پاک رہے، اس کے کپڑے بھی پاک رہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک تکبر کی علامت بھی ہے، یہ وڈیائی کی علامت بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تکبر کرے کہ وہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، اس لیے جب بندہ اوپر کرے گا تو اس کے اندر تکبر نہیں رہے گا۔ تو سرکار کی جب یہ بات صحابہ نے حضرت خریم تک پہنچائی نا، آپ نوجوانوں میں سے کوئی بندہ غور کرے اس بات پہ، اس نے بڑے فیشنی اپنے بال رکھے، بڑے اس نے پیسے لگائے ہو اس کے اوپر، بڑی محنت کی ہو، کنگھی بڑی اچھے طریقے سے کرتا ہو، اس کے اندر مانگ نکالتا ہو اور بڑے اس نے عرصے تک اس کی حفاظت کر کے بال بڑے کیے ہوں، تو کوئی اسے کہے کہ یار آج اس کو کٹوا دے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس بندے کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضرت خریم تک میرے محبوب کا جیسے فرمان پہنچا نا کہ سرکار کو یہ پسند ہے کہ خریم اپنے بال چھوٹے کروا لے۔ حضرت خریم نے گھر جا کے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے کوئی بات نہیں پوچھی، فوراً گئے اس طرح لیا، بالوں پہ رکھا، کاٹ دیا، کہا ان بالوں کی ضرورت نہیں ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے غلاموں کی شان، مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو اپنی گردن جھکا دیتے، پھر اور کسی کی بات نہیں سنتے، یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارا رب ہمیں کیا کہے گا، وہ یہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی شان جو خاص اللہ کے پیارے ہیں ان کی قرآن نے بیان کی ہے۔ پھر منظر دیکھیں، بڑا عجیب سا منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ پر جو قرآن پاک کے ذریعے حکم نازل ہوئے وہ کیا تھے؟ وہ بتدریج آئے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے کسی چیز کا حکم آیا، پھر اس کے بعد دوسری چیز کا حکم آیا، یا ایک چیز کے بارے میں 2-3 حکم آئے۔ پہلے مثال کے طور پر شراب جو تھی، شراب پہلے صرف نماز کی حالت میں منع ہوئی، باقی جائز تھی۔ صرف نماز کی حالت میں منع تھی، باقی جائز تھی۔ لیکن اس کے بعد شراب بالکل ہر حالت میں حرام ہو گئی، یعنی حکم بتدریج آیا، سٹیپ بائی سٹیپ آیا۔ تو میرے محبوب کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ جب شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے، صحابہ کے گھروں کے اندر مٹکے بھرے ہوئے تھے، سامنے بوتلیں پڑی تھی، وہ کتنے پیسوں کا مال تھا۔ جیسے اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اس کے پیسے کتنے ہیں۔ مدینے کے اندر گلیوں کے اندر شراب پانی ہو گئی، ہر جگہ پہ شراب نظر آ رہی تھی۔ صحابہ نے کہا ہمیں وہ چیز پسند ہی نہیں ہے جو آقا کو بھی پسند ہے، سبحان اللہ۔ وہ چیز چھوڑ دی اسی وقت۔ یہی مومن کی شان ہے، وہ میلاد منائے تو اس طرح منائے کہ وہ محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، محبوب کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے۔ یہی میلاد ہے کہ میرے محبوب کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، جو میرے محبوب کو نہیں پسند وہ ہمیں بھی نہیں پسند۔ یہی میلاد ہے۔ اب قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے اپنے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اللہ کی اس کرم نوازی کو یاد کرو نا، اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی تھی۔ یا اللہ کون سی نعمت؟ کون سی نعمت؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، تو یاد کرو نا جب تم نسل در نسل، قبیلے کے قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک قتل ہوتا تھا تو 7 نسلوں تک لڑائی جاتی تھی۔ وہ وقت یاد کرو، یا اللہ یاد ہے۔ فرمایا پھر یہ بھی یاد کرو نا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ یا اللہ وہ پیار ڈالنے کا ذریعہ کون سا تھا؟ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میں نے اپنا محبوب بھیج کے تجھے بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو تم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے چاک کرتے تھے، اب تم ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتے، اب اگر کسی بھائی کی غلطی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتے۔ میرے محبوب کی آمد کو یاد کرو نا، جو میں نے اپنے محبوب کے ذریعے تمہارے پر کرم نوازی کی تھی۔ اور میرا محبوب کوئی عام محبوب نہیں آیا، فرمایا یاد کرو نا میرا محبوب ایسا ہے کہ کنتم شفا حفرۃ من النار، میرا محبوب ایسا ہے کہ وہ تجھے دوزخ کے کنارے پر تم کھڑے ہو تو اس سے بچا دیتا۔ اب ایک بندہ کسی دوسرے کوئی بھی بندہ ہو، وہ اس کا کچھ لگتا بھی نہ ہو، اس کا رشتہ دار بھی نہ ہو، اگر وہ ڈوبنے والا ہو، وہ پھسلنے لگا ہو، دریا کے کنارے کھڑا ہو، کوئی اس کو بچا لے، تو سارے رشتہ دار اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں؟ کسی کا اکلوتا بیٹا ہو اور اس کی جان کو کوئی بچا لے تو وہ بندہ پوری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا، وہ کہتا ہے یار تو نے میری جان کی حفاظت کی، میری اولاد کی حفاظت کی، میرے وارث کی حفاظت کی۔ تو یار جسے کوئی صرف پانی میں ڈوبنے سے بچا لے تو اس کو سلام پیش کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ہم اپنے محبوب کا میلاد کیوں نہ بنائیں، کیوں نہ منائیں جس نے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، یہی نعمت اللہ کی یاد کرتے ہیں، یہی اللہ کا احسان یاد کرتے ہیں کہ اللہ تو نے کرم فرمایا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں
کا بچہ میرے محبوب کے دربار میں آتا ہے اور سرکار کی مجلس میں بیٹھتا ہے، حضور کی باتیں سنتا ہے اور سرکار کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، اس کی حالت نازک ہو گئی، اس کے آخری وقت آ گیا، اب وہ بچہ گھر میں ہے، میرے محبوب نے دیکھا نا کہ ہے چاہے یہودی کا بچہ لیکن میری خدمت میں کچھ دن سے نہیں آ رہا، سرکار نے فرمایا آؤ نا میں اپنے یار کا پتہ کر کے، میں اپنے اس دلدار کا پتہ کر کے آؤں جو میری مجلس میں آتا تھا، جو مجھ سے پیار کرتا تھا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے، اس بچے کے سرانے کے پاس بیٹھ گئے اور میرے محبوب نے فرمایا اے بچے تو میرے پاس آتا تھا، تو میرے پاس بیٹھتا تھا، تو میری خدمت کرتا تھا، میں پسند کرتا ہوں کہ تو دنیا سے جائے تو مسلمان چلا جائے، میں پسند کرتا ہوں تو میرا کلمہ پڑھ لے، اسلم اسلم، تو اسلام قبول کر لے۔ اب وہ بچہ تو تھا، وہ لیٹا ہوا تھا نا، اپنے باپ کی طرف نظر کی، ابا جان یہ مجھے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے، کیا میں کلمہ پڑھ لوں؟ تو باپ نے کہا آتی یا ابوالقاسم، جو ابوالقاسم سرکار کی کنیت ہے، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، سرکار کا بیٹے کے نام کے اوپر آپ کی کنیت رکھی گئی۔ میرے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے وہ باپ، کہنے لگا بیٹے جو یہ کہتے ہیں تو ویسا کر لے، جو یہ کہتے ہیں تو جملہ میرا یاد رکھے، یہ پچھلی آیات بھی یاد رکھے کہ جو بندہ وہ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے عظمت کیا دیتا ہے، اس کو شان کیا دیتا ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو جو یہ کہتے ہیں تو وہ کر دے، اس بچے نے کلمہ پڑھا نا تو میرے محبوب کی زبان ہلی، سرکار کے لبوں نے جنبش کی، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میرے صدقے اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شکر ہے سرکار نے کیا ہے کہ نہیں؟ یہ حضور کا احسان ہے کہ نہیں؟ اب میلاد پہ بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں دلیل ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلے نا لفظ کو چیک کرنا چاہیے کہ لفظ ہے کیا۔ ڈکشنری کے اندر جائیں، لغت کے اندر جائیں، پہلے اس لفظ کا معنی چیک کریں۔ اب صرف نہ یاد رکھیں کہ لفظ کا فرق ہوتا ہے، مفہوم کا سبھی کو پتہ ہے کہ ایک ہی ہے، ضد ہو تو اور چیز ہے، لیکن لفظ کا مفہوم سمجھنا چاہیے معنی کیا۔ اب بتائیں آپ کو کہ میلاد کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کی ولادت ہو، ولادت کے وقت اور اس جگہ کا ذکر کرنا اور ولادت کے معاملات کا ذکر کرنے کا نام میلاد۔ میلاد کس کا نام ہے؟ کہ جو پیدا ہونے والا ہے کوئی بندہ، اس کی ولادت کس طرح ہوئی اس کا ذکر کرنا، اور جس جگہ پر ولادت ہوئی اس جگہ کا ذکر کرنے کا نام کیا ہے؟ اب خود سوچیں، کیا حضور کے بچپن کا ذکر کرنا کوئی گناہ ہے؟ افسوس ہوتا ہے نا ان امتیوں پر جو میرے محبوب کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ یار یہ کوئی دلیل مانگنے کی بھی ضرورت ہے بھائی۔ اگر کسی جگہ پر ٹائٹل لگا دیا جائے کہ تحفظ ختم نبوت، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو ذکر ہوگا وہ ختم نبوت کا ہوگا، یہی معنی ہے۔ کسی اشتہار کا ٹائٹل ہو سیرت النبی کانفرنس، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر حضور کی سیرت بیان کی جائے۔ اب جس کا ٹائٹل ہو میلاد النبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے بچپن کا ذکر ہے۔ اب اس کے اندر بھی جھگڑا کرنے والی کوئی بات ہے، سوچنے والی بات ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرے محبوب کا ذکر کرنا یہ سارے صحابہ کی سنت ہے، میرے رب کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب خود
जिब्रील अमीन को भेज के झंडे लगवा रहा है, रब खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है, और सरकार के आखिरी सहाबी, ये मैं आपको ये कहता हूँ ना कि एक बड़ी ऑथेंटिक चीज दे के जा रहा हूँ। आप तो कहते हैं ना किसी एक हदीस में मौजूद हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुजूर का आखिरी सहाबी, जिनका नाम हजरत आमिर बिन वासला, जिन्हें अबू तुफैल दोसी कहा जाता, ये हुजूर के आखिरी सहाबी। अब इनका ये जब हज पर गए ना, इन्होंने हज पर खड़े होकर एक ऐलान किया। इन्होंने कहा, लोगों सुनो, आज इस धरती के ऊपर वो अफराद जिन्होंने मेरे महबूब को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा था, हालत ईमान के साथ देखा था, और हालत ईमान के साथ दुनिया से गए थे, वो सारे चले गए हैं, आज अकेला मैं बच गया। अब लोगों ने ख्वाहिश क्या की? अगर आप वो फर्द रह गए हैं बाकी जिन्होंने हुजूर को देखा था, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? आप कहने लगे कि मुझसे कोई पूछना चाहते हो मेरे महबूब के बारे में, तो पूछो, मैं तुझे बताऊंगा। अब लोगों ने क्या सवाल किया? लोग कहने लगे, ये बताओ मेरे महबूब का चेहरा कैसा था, हुजूर के हाथ कैसे थे, हुजूर का जिस्म कैसा था, हुजूर के लब कैसे थे, हुजूर के माज़ाब की आंखें कैसी थी, हुजूर की वल्लैल वाली जुल्फें कैसी थी, बद्दुआ का चेहरा कैसा था। अब हजरत आमिर बिन वासला ने क्या कहा? कहने लगे कि मैं महबूब का सारा हुलिया कैसे बयान करूं? दो जुमले कहता हूं, काना अब यदा व मलीहल वजही, मेरे महबूब का चेहरा चांद से भी खूबसूरत था, सूरज से भी खूबसूरत था, और मेरे महबूब के रुखसार भी खूबसूरत थे। मेरे महबूब का हुस्न ज्यादा सख्त नहीं था, मेरे महबूब का हुस्न नमकीन था। अब ये क्या है? ये मिलाद नहीं, हुजूर के हुस्न की बात है, हुजूर के हुलिये की बात है, हुजूर के वजूद की बात है। तो वहां पर एक शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की। वो कहने लगा कि मेरे महबूब का चेहरा क्या है? नमकीन है, उसके अंदर नमकियात जैसे होती है वो पाई जाती है। तो एक हमारे बड़े आलिम थे, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करें, वो कहते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने जो हुस्न अता किया था ना, वो ऐसा हुस्न था कि बड़ा उसके अंदर शुआएं थी। वो कहते थे पंजाबी जवाब दें कि उन्होंने हुस्न यो जा ऐसी कि अगर कोई नज़र करता है ऐसी तो नज़र टिका नहीं सी सकता। क्या जुमला बड़ा याद रखना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कैसा है कि अगर कोई नजर करे तो नजर टिका नहीं सकता। तो आप जान मेरे महबूब का हुस्न ऐसा है कि कोई नजर करे तो हटा नहीं सकता। जैसे ऐसा मेरे महबूब को अल्लाह ने हसीन बनाया था। तो यहाँ पर शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहता है कि अला या साहिबल वजहिल मलीह, अला या साहिबल वजहिल वजीहिल मलीह, सअलतुका ला तगीब फअंत रूही। ऐ मेरे महबूब, तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना हसीनो जमील है, इतना तेरे महबूब तेरा हुस्न अच्छा है कि मेरे महबूब तेरा चेहरा
یہ آخری روایت سن لے، میں اپنی زندگی اپنے محبوب کے نام پہ نچھاور کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو اکثر میں ممبر پہ فخریہ نہیں کہتا، یہ ریاکاری نہیں کرتا، میں سچ بتاتا ہوں ہر بار، اور میں ممبر پہ بیٹھ کے خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر میں جب بھی زبان سے بات کرتا ہوں اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں، دنیا کی خاطر نہیں کرتا، محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد کا موسم آ رہا ہے، اب آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان پر محبوب پر درود و سلام کی گجرے ہونے چاہیے، آپ سجدے میں ہوں، آپ رکوع میں ہوں، محبوب کو راضی کریں۔ اب یہ واقعہ سماعت کریں، میرے محبوب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، اپنے کسی معاملات میں مشغول ہوں، آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دورہ خلافت ہے، آپ رات کے وقت گشت کرتے ہیں، لوگوں کے حالات جانتے ہیں، رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے، لالٹین جل رہا تھا وہاں پر، اور ایک بوڑھی اماں سوت کاٹ رہی تھی، بوڑھی اماں سوت کاٹ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے روشنی دیکھ کر رک گئے کہ رات بڑی بیت چکی، اب کیوں ان کے گھر میں روشنی ہے؟ اب انداز دیکھیں اسی بوڑھی اماں کا، بوڑھی اماں چرخا کاٹ رہی ہے، سوت چلا رہی ہے، چرخا سوت کاٹ رہی ہے، اور ساتھ میرے محبوب پہ درود پڑھ، سبحان اللہ۔ سرکار